اس وقت بھارتی جریدہ دا ہندو نے بھی جنگ کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک اور مخلصانہ کوششوں کو اجاگر کیا اور ان کی تعریف کی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے تجزیہ کار ڈاکٹر مریم فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر صحافی ندیم ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر مریم فاطمہ کی جانب بڑھیں گے۔ مریم فاطمہ صاحبہ، کہیے گا کہ پاکستانی سفارتی کوششوں پر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ ٹرمپ کی جانب سے بھی اس کی تعریف کی گئی اور پوری دنیا پاکستان کو امن میکر بول رہی ہے، پیس میکر بول رہی ہے، تو اس پر کیا کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور ٹی وی چینل۔ سب سے اہم پوائنٹ ہمیں یہ اپنے مد نظر رکھنا پڑے گا کہ ڈپلومیسی میں ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں رائٹ مومنٹ۔ رائٹ مومنٹ وہ وقت ہوتا ہے، وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ نیگوسیشنز کے لیے بریک تھرو کرتے ہیں پارٹیز میں اور ان کو ہاسٹیلٹیز سے ڈس انگیج کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مومنٹ تھا ایران کے لیے اور یو ایس اور اسرائیل کے لیے کہ ایران جو ہے وہ ایک فٹیگ کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل اور یو ایس جو ہے وہ بھی فٹیگ کا شکار ہے۔ they wanted to pull out of it, they wanted a way out۔ تو یہ رائٹ مومنٹ جو ہے پاکستان کی قیادت نے جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ ایک چوز کیا، ایک کریڈیبل ٹرسٹڈ پارٹنر کے طور پہ انہوں نے جو ہے فیسیلیٹیشنز کے لیے جو ہے اپنے راستے کھولے اور دروازے کھولے۔ اور یہ فیسیلیٹیشن جو ہے آپ سمجھیے کہ پاکستان کو ہم میڈیٹر کہتے ہیں، تو ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں اس کو میڈیٹیشن نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکستان نے خود کوئی پروپوزل نہیں دیا ہوا، بٹ پاکستان از پرووائڈنگ گڈ آفیسز، پاکستان از بینگ اے فیسیلیٹیٹر، پاکستان از ٹرسٹڈ بائی آل دا پارٹیز۔ اور میں ایک بہت اہم پوائنٹ سمجھتی ہوں، یہ وقت بہت رائپ اس لیے تھا کہ اس وقت جو ہے ایران کے اوپر بریجز پہ، ان کے سویلین انفراسٹرکچر پہ حملے ہوئے، اسٹریٹجک انرجی ایسٹس پہ حملے ہوئے، سعودی عربیہ کے اندر بھی ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن تھی جو کہ اس وقت جو ہے یو ایس کے لیے جو ہے اس کے بعد وہ اس سے زیادہ شدید حملے بھی کیے جا سکتے تھے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ پاکستان نے اس کریکٹ ٹائمنگ کو جو ہے یوٹیلائز کیا ہے تاکہ ہاسٹیلٹیز سے ڈس انگیج کرائیں۔ بالکل پاکستان نے ایک بہترین رول پلے کیا ہے۔ مریم فاطمہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم فاطمہ، آپ کہیے گا کہ ٹرمپ کی جانب سے تو یہ صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا تھا کہ سویلائزیشن کا خاتمہ کیا جائے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ ایسا کوئی مس ایڈوینچر کر سکتا تھا؟ اگر سیز فائر نہ ہوتا تو خطہ کس تباہی کی طرف جا رہا تھا؟ جی آپ نے یہ بہت اہم سوال کیا، اور میں اس کو آپ کو جواب جو ہے جو مسلسل جو مثالیں اور جو ایونٹس کی جس طرح کلمنیشن ہو رہی ہے ہمارے سامنے، میں اس کے تناظر میں اس کا جواب دینا پسند کروں گی کہ جس طرح یو ایس اور اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا، اور اس سے مسلسل اس سے پہلے ہمیں نا اس پورے دنیا اور خطے کی نا ری شیپنگ نظر آ رہی ہے ورلڈ آرڈر کی، اور جو ایک لبرلزم کا جو ایک آئیڈیا تھا جس میں انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز تھے، فریم ورکس تھے، ان کے جو تمام فنکشنز تھے ان کو رول بیک کر دیا گیا، پلس جو ایک انٹرنیشنل لبرل آرڈر تھا جس میں تمام اسٹیٹس کی سوورینٹی کی عزت تھی اور حفاظت تھی، یو این کا چارٹر تھا، ہیومن رائٹس کی جو ایک فریم ورک تھا، وہ سب کا سب رول بیک ہو گیا، اور یو ایس جو ہے وہ بالکل اپنے ہی جو ان کے جو ایجنڈا رہے ہیں یا جو جن چیزوں کو وہ چیمپئن کرتے رہے، سارے اس انکلوسیوٹی ہیومن رائٹس کے فریم ورک سے نکل کے انہوں نے جو بالکل ریئل پالیٹیک کے اندر آ کے اسٹیٹس کے اوپر حملے شروع کیے، اور جو لینگویج استعمال کی جا رہی تھی مسلسل وہ ان ڈپلومیٹک تھی، ان پولیٹیکل تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو کہوں گی کہ تھوڑا چیپ بھی تھی، اور تھوڑا سا جو ہے اپنے آفس سے جس کا اس میں ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اس سے ہٹ کر بھی تھی، اور انسٹیبل بھی تھی۔ تو میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ یو ایس کسی بھی لیول تک جا سکتا تھا، کیونکہ ایران کے اوپر انہوں نے اپنے تمام انیشیل کائنیٹک جو ان کے پاس آپشنز تھے وہ سارے کے سارے حربے انہوں نے آزما لیے تھے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر بھی میں اسرائیل کے اسٹیٹس کو تھوڑا سا اسپوائلر کا اسٹیٹس سمجھتی ہوں اس میں، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس نے پہلے بھی نیگوسیشنز کے پروسیس کو سیبوٹیج کیا ہے، تو ابھی بھی میں بہت زیادہ ان کو کریڈیبلی نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ اس کے اندر ایک اور ایشو ہے جو کہ پاکستان کو بہت زیادہ ڈپلومیٹکلی اپنے سامنے دیکھنا ہوگا، کہ ایک تو امریکہ کا جو کردار ہے وہ بہت انسٹیبل نظر آ رہا ہے ٹرمپ صاحب کے جب سے پاور میں آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو وہ جو ایک پروسیس پہ وہ چلتے ہیں اس کو اسرائیل سیبوٹیج کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں سمجھ میں نہیں کہ امریکہ کی ایک عادت ہے کہ وہ پاز تب کرتا ہے جب وہ فٹیگ کا شکار ہوتا ہے یا ری گروپ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ لیکن یہ ٹائمنگ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال تھی، جس طرح بہت ممالک کو پاکستان نے جو ہے اسٹیبلائز کیا ہوا تھا ڈپلومیٹکلی،
اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ جی پاکستان نے وہ جو ایک کنسپریسی تھی جس کے بارے میں ٹھیک ہم ہے نے ادت ینون ایک اسرائیلی رائٹر ہیں، اس کنسپریسی کو پاکستانی ہمارے فورن پالیسی اینالسٹ نے سمجھا ہے بالکل اور ہماری فورن پالیسی اس کے مطابق رہی ہے. ہماری فارن مسلمانوں کو انہوں نے پالیسی اسی کے مطابق مسلسل رہی ہے کانفلکٹ سے دور رکھا. بالکل بالکل مریم فاطمہ آپ کہیے گا کہ انڈیا کی بات کر لیتے ہیں. انڈیا تو کبھی پاکستان کا خیر خواہ رہا نہیں ہے، ہمیشہ دشمن جو ہے وہ زہر اگلتا ہے، لیکن وہ بھی پاکستان کی ڈپلومیسی کی کافی تعریف کر رہا ہے، پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کی تعریف کی جا رہی ہے، پاکستان کے پیس میکر کہا جا رہا ہے پاکستان کو. آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کا اس سارے سچویشن میں کیا کردار رہا ہے اور آگے کیا کردار ہوگا؟ جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے انڈیا جو ہے ایک ڈپلومیٹیکلی کارنر ہو گیا اس سارے کانفلکٹ میں، کیونکہ کانفلکٹ کی انیشیشن سے 24 گھنٹے پہلے نریندر مودی صاحب جو تھے ٹیل اویو میں تھے اور گلے بھی مل رہے تھے اور فادر لینڈ اور مدر لینڈ جیسے الفاظ کا استعمال کر رہے تھے انڈیا اور اسرائیل کے ریلیشن شپس کے لیے. اور جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس سارے سینیریو میں انڈیا واز اویئر کہ ایران کے اوپر حملہ، اور ایران کے انڈیا کے ساتھ کبھی نہ کبھی اسٹریٹجک ریلیشن شپس بھی رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی سپریم لیڈرشپ کی شہادت ہو گئی، بچیوں کی شہادت ہو گئی، اس کے اوپر انڈیا نے کنڈمنیشن تو دور کی بات، انہوں نے تعزیت بھی نہیں کی. ساتھ ہی ساتھ یہ بات مد نظر رکھنی پڑے گی کہ 100 ایرانین سیلرز انڈیا کے پانی میں جو ہے وہ ان کو ڈبا کر ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کو مارا گیا اور ان کو کوئی مدد نہیں پہنچی انڈیا کی طرف سے. یہ ساری صورتحال کے پیش نظر آپ سمجھ لیجیے کہ انڈیا جو ہے اس نے خود کو جو ہے ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ کارنر کیا، اور مسلسل انڈیا اسٹریٹجک اٹانومی جب کرتا بالکل ہے تو انڈیا جو ہے وہ آج اسٹریٹجک اپنی اٹانومی اپنے فائدے کے لیے ایکسرسائز کر کے دنیا کے لیے غیر اہم ہو گیا، کیونکہ دنیا ان کے اپورچونزم کو سمجھ گئی ہے کہ when they want India to take their side تو تب انڈیا جو ہے سائڈ لائن ہو جاتا ہے، خود کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں اپنے انٹرسٹ بالکل میں. ایک بات سمجھ لیجیے گا، پاکستان جو ہے وہ چھوٹا ملک ہے، وسائل کے حساب سے ہم لوگ کم ہیں، لیکن پاکستان کی اگر آپ ماضی دیکھیں تو ہماری فورن پالیسی ہمیشہ بہت بریو رہی ہے. ہم بالکل نے ٹیونیشیا، موروکو اور الجیریا جیسے ملکوں کو جو ہے جی اس ایسے وقت پہ جب ہمارے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا ان کا وقت تھا، فرینچ کولونیلزم کا، وہ جب اندر سفر کر رہے تھے تو پاکستان نے بہت پرو ایکٹیو سپورٹ دی ہے پیلسٹائن کو. پاکستان نے خطے کی تمام ممالک کو بریو فارن پالیسی سپورٹ ہے، اور وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے جو ہے فروٹس جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے، پروڈکٹیو ہے. جی پاکستان جو تھا اس وقت خاموشی سے بیٹھ بھی سکتا تھا ایک سائڈ پہ ہو کے، لیکن پاکستان نے پرو جی ایکٹیولی انگیج کیا ہے جی بالکل صحیح. امریکہ کو. آپ یقین مانیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز نے جو اٹیک بیک نہیں ٹھیک کیا ہے ایران کے اوپر، وہ ایک کنسپریسی کا شکار نہیں ہوا. اٹ از جسٹ بیکاز آف پاکستان فارن پالیسی. اور انڈیا نیچرلی وہ ڈیسپریٹ ہے اور فرسٹریٹڈ ہے، لیکن انڈیا ظاہر ہے وہاں پہ کچھ ڈیسپریٹ ہے سیم اور وائسز ہیں جو فرسٹریٹڈ پاکستان نظر کی آ رہا حالت. ہے. مریم فاطمہ آپ کہیے گا کہ انڈیا کی بات کر لیتے ہیں. انڈیا تو کبھی پاکستان کا خیر خواہ رہا نہیں ہے، ہمیشہ دشمن جو ہے وہ زہر اگلتا ہے، لیکن وہ بھی پاکستان کی ڈپلومیسی کی کافی تعریف کر رہا ہے، پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کی تعریف کی جا رہی ہے، پاکستان کے پیس میکر کہا جا رہا ہے پاکستان کو. آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کا اس سارے سچویشن میں کیا کردار رہا ہے اور آگے کیا کردار ہوگا؟ جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے انڈیا جو ہے ایک ڈپلومیٹیکلی کارنر ہو گیا اس سارے کانفلکٹ میں، کیونکہ کانفلکٹ کی انیشیشن سے 24 گھنٹے پہلے نریندر مودی صاحب جو تھے ٹیل اویو میں تھے اور گلے بھی مل رہے تھے اور فادر لینڈ اور مدر لینڈ جیسے الفاظ کا استعمال کر رہے تھے انڈیا اور اسرائیل کے ریلیشن شپس کے لیے. اور جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس سارے سینیریو میں انڈیا واز اویئر کہ ایران کے اوپر حملہ، اور ایران کے انڈیا کے ساتھ کبھی نہ کبھی اسٹریٹجک ریلیشن شپس بھی رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی سپریم لیڈرشپ کی شہادت ہو گئی، بچیوں کی شہادت ہو گئی، اس کے اوپر انڈیا نے کنڈمنیشن تو دور کی بات، انہوں نے تعزیت بھی نہیں کی. ساتھ ہی ساتھ یہ بات مد نظر رکھنی پڑے گی کہ 100 ایرانین سیلرز انڈیا کے پانی میں جو ہے وہ ان کو ڈبا کر ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کو مارا گیا اور ان کو کوئی مدد نہیں پہنچی انڈیا کی طرف سے. یہ ساری صورتحال کے پیش نظر آپ سمجھ لیجیے کہ انڈیا جو ہے اس نے خود کو جو ہے ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ کارنر کیا، اور مسلسل انڈیا اسٹریٹجک اٹانومی جب کرتا بالکل ہے تو انڈیا جو ہے وہ آج اسٹریٹجک اپنی اٹانومی اپنے فائدے کے لیے ایکسرسائز کر کے دنیا کے لیے غیر اہم ہو گیا، کیونکہ دنیا ان کے اپورچونزم کو سمجھ گئی ہے کہ when they want India to take their side تو تب انڈیا جو ہے سائڈ لائن ہو جاتا ہے، خود کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں اپنے انٹرسٹ بالکل میں. ایک بات سمجھ لیجیے گا، پاکستان جو ہے وہ چھوٹا ملک ہے، وسائل کے حساب سے ہم لوگ کم ہیں،
لیکن پاکستان کی اگر آپ ماضی دیکھیں تو ہماری فورن پالیسی ہمیشہ بہت بریو رہی ہے. ہم نے ٹیونیشیا، موروکو اور الجیریا جیسے ملکوں کو جو ہے اس ایسے وقت پہ جب ہمارے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا ان کا وقت تھا، فرینچ کولونیلزم کا، وہ جب اندر سفر کر رہے تھے تو پاکستان نے بہت پرو ایکٹیو سپورٹ دی ہے پیلسٹائن کو. پاکستان نے خطے کے تمام ممالک کو بریو فارن پالیسی سپورٹ ہے، اور وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے جو ہے فروٹس جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے، پروڈکٹیو ہے. پاکستان جو تھا اس وقت خاموشی سے بیٹھ بھی سکتا تھا ایک سائڈ پہ ہو کے، لیکن پاکستان نے پرو ایکٹیولی انگیج کیا ہے امریکہ کو. آپ یقین مانیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز نے جو اٹیک بیک نہیں کیا ایران کے اوپر، وہ ایک کنسپریسی کا شکار نہیں ہوا. اٹ از جسٹ بیکاز آف پاکستان فارن پالیسی. اور انڈیا نیچرلی وہ ڈیسپریٹ ہے اور فرسٹریٹڈ ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں پہ کچھ سیم وائسز ہیں جو پاکستان